نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورہ عنکبوت۔ کیا یہ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس سوچ میں ہیں، اس پھول میں ہیں اور کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد ہم پہ آزمائش نہیں آئے گی۔ اللہ کریم انسانوں سے مخاطب ہیں کہ اے حضرت انسان، اے اہل مسلم، اسلام قبول کرنے والے، اے ایمان والو، اے مومنو، کیا تم کہیں اس بھول میں تو نہیں ہو، اس سوچ میں تو نہیں ہو کہ ایمان لے آئے اور بس ہو گیا کام مکمل اور آزمائش نہیں ہوگی۔ اس کو کچھ دن پہلے تلاوت کلام کریم میں کہا رہا تھا تو یہ ترجمہ پڑھا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، اور کچھ دیر میں اسی سوچ میں تھا، حیران تھا کہ رب کریم کس طرح مخاطب ہیں ہم سے۔ اسی طرح آیت نمبر 3، 4، 5 پوری میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایسے لوگ تم میں سارے نہیں، جو بھی کوئی ایسے ہیں جو اس سوچ میں ہیں یا اس گھمنڈ میں ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، ایمان لے آئے، ہو گیا کام پورا، لیکن ایمان لانے کے بعد آزمائش تو ہونی ہے۔ اور آگے اسی طرح اس کا میں سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ تم سے جو اگلے لوگ تھے، اگلی قومیں تھیں جو آنے والے تھے، ان کو بھی پرکھا گیا ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے، وہ بھی ایسے فری میں نہیں تھے، اور ان کے اعمال کا، نیتوں کا، سوچوں کا، جس طرح ایک جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ لوگو تمہارے جو اعمال ہیں اس میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے تو وہ بھی کیلکولیشن میں ہے، وہ بھی نظر میں ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کی بھی بات۔ شرا یرا، ایک ذرہ برابر بھی اگر شر ہے، برائی ہے، بدی ہے، اور نیشتوں کی، نظروں کی، خیالات کی اللہ اپنی رحمتوں سے فضل فرمائے سب پہ، تو اس کا حساب ہے، اس کی کیلکولیشن ہے، اس کا ہر چیز کا تمہارا احتساب ہے، اور یہ زندگی ایک سفر ہے، اس میں تمہاری آزمائش، تمہارا ٹیسٹ ہی تو ہونا ہے۔ تو اس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اس بھول میں یا اس سلسلے میں اس کو ایزی نہیں لے سکتے، یا جس طرح آج حالات ہیں، نام کے مسلم اور ہر وہ کام ہم کرنے کو تیار ہیں جس سے ہمیں پیسہ بنے، جس سے کوئی کچھ، تو دیکھا جاتا ہے کہ فضول میں ہی جو ہے نا جھوٹ بولا جاتا ہے، ایسے ہی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے اس میں۔ تو کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جہاں کوئی تھوڑے سے پیسوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لاکھ تو بہت بڑی چیز ہے، 2-4 ہزار کا، تو وہ کہتے ہیں 2-4 جھوٹ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہم کر دیتے ہیں، اور ہر جرم کرنے کو بلکہ تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، اور موت کا ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ رب کریم کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ قیامت بھی عن قریب ہے، لیکن جتنا بھی اس میں
ہے مدت وقت، تو جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، اس کے لیے تو وہی سامان ہے، قبر ہے، اور اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہی ہے اس کے سامنے، اسی کو اس نے فیس کرنا ہے جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے۔ اب رب کریم کے حضور اس کی رحمتیں، اس کا فضل ہو تو ٹھیک ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ چاہے تو معاف فرما دے، بخش دے، اور چاہے تو وہ عذاب میں ڈال دے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے اس زندگی کو بطور آزمائش، بطور ٹیسٹ، یہاں کوئی ہم نے صدیوں نہیں بسنا۔ اب ایوریج جو ہے یہاں ایج کی، لوگوں کی زندگیوں کی، تو کوئی جو ہے کوئی ہوں جو 100 ایئر پہ جائے، 80 پہ، 70 پہ، 60 پہ، 60 سال پہ، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں پتہ، ہم ایک لمحے کی نہیں یقین کہ ہم زندہ رہیں گے۔ تو اس کو ہم ویسے ہی گزاریں جو اس کی حقیقت ہے، اسے اسی نظر سے ہم دیکھیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ انسان تو ایک قطمیر جو ہوتی ہے، کھجور کی جو گٹلی ہے، ہم کھجور کھائیں اس پہ گٹلی ہوتی ہے، اس پہ ایک بڑا ہی لائٹ سی ایک جھلی سی ہوتی ہے، ٹیشو ٹائپ، بہت ہی لائٹ، کہ اے انسان تو اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ڈیلی کے معاملات پہ نظر ثانی کرنی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، رب کریم سے اپنے رابطے کو مکمل کرنا ہے، اور جو امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی جو پوری دنیا میں حالت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اور جیسے ہم عام جس طرح ایک دوست نے کہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسے جو ہے نا یہ گیمز، یہ اپنے معاملات، یہ رونقیں، یہ میلے، یہ جو ہے فلمیں، ڈرامے، کرکٹ کو ہم کیسے انجوائے کرتے ہیں، کہ ایک طرف ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر لحاظ سے، تو وہ اس کو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے انما المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے، تو بھائی جو ہے ایک تڑپ رہا، ان کے گھر جا رہے ہیں، بچے جو ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا، تو ہم کیسے جو ہیں وہ بڑی انٹرٹینمنٹ اور انجوائے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ زندگی دوستو ایک آزمائش ہے، اس کو اسی طرح مد نظر رکھ کے گزارنا ہے۔ اللہ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔